اورنج لائن ٹرین کی پہلی خاتون ڈرائیور ہونے کا اعزاز اپنے نام حاصل کیا۔ اس طرح کے سیکٹرز میں خواتین کو پروموٹ کیا جائے، ٹرین ڈسپیچرز ہوتے ہیں، ٹرین کنٹرولرز اور ٹرین ڈرائیورز ہوتے ہیں، وہاں فیمیل ورکرز کیوں نہیں کام کر سکتی۔ یہی انیشیٹو جو ہے وہ میں نے اپنی چائنیز مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے اس چیز میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا۔ ہمارے معاشرے کی بات آ جاتی ہے تو ہم لڑکیوں کو گھر تک محدود رکھتے ہیں، اس دوران جو ہے میں نے ان کو بڑا زیادہ سپورٹ میں لیا اور ان کو بھروسہ دلایا کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ اب بابا نے یہی نہیں کہا کہ بھئی ٹرین ڈرائیور ہی کیوں بننا ہے؟ جیسے محترمہ فاطمہ جناب بےنظیر بھٹو، ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، جتنی بھی ہم یہ لیڈیز کو دیکھتے ہیں اگر وہ میل ڈومین میں اتنا پرفیکٹلی سرو کر سکتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ٹرین ڈرائیونگ از ناٹ دیٹ ٹف۔ میل ڈومین ہے تو کیا آپ نے یہاں پر کوئی ہراسمنٹ فیس کی؟ ٹرین ڈرائیونگ میں بھی ہم ٹرین ڈرائیور ہوتا ہے وہ انڈر مانیٹرنگ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک سیف انوائرمنٹ تھا۔ یہاں اسٹیشنز پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہمیں اسٹیشن سٹاف اسسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان روما آصف۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی باہمت اور بہادر خاتون سے ملوانے جا رہی ہوں جنہوں نے پاکستان میں اورنج لائن ٹرین کی پہلی خاتون ڈرائیور ہونے کا اعزاز اپنے نام حاصل کیا ہے۔ وہ اس پروفیشن میں کیسے آئی، ان کو کیسے شوق ہوا، وہ کن سے انسپائر ہوئی اور ان کو اس فیلڈ میں کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، داد دینا چاہوں گی کہ آپ نے اس مردوں کے معاشرے میں جہاں پہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور وہاں پہ آپ نے اس پروفیشن کو چوز کیا، کنگریچولیشنز، اور اللہ پاک نے آپ کو کامیاب کیا، بہت مبارکباد۔ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ورڈز۔ اور سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس پروفیشن کو کیوں چوز کیا، کیا خیال تھا آپ کا، آپ کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ جی، جیسا کہ میں نے اورنج لائن جو ہے وہ ایز اے ٹرانسپورٹیشن انجینئر جوائن کی اور ایک ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری مانی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ اس طرح کے سیکٹرز میں خواتین کو پروموٹ کیا جائے۔ جب میں یہاں پر آئی تھی اور میں نے یہاں پر دیکھتی تھی کہ جہاں میل ہمارے ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جس میں ٹرین ڈسپیچرز ہوتے ہیں، ٹرین کنٹرولرز اور ٹرین ڈرائیورز ہوتے ہیں، وہاں فیمیل ورکرز کیوں نہیں کام کر سکتی۔ یہی انیشیٹو جو ہے وہ میں نے اپنی چائنیز مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے اس چیز میں مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا۔ اور جب یہ ٹریننگ کا آغاز ہوا تو ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو وے میں کروائی گئی، بہت اچھی طرح سکھایا گیا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ میں پاکستان کی پہلی ہوں۔ اچھا، جب آپ نے چائنیز سے بات کی تو کیا ان کو حیرت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کوئی ایسی آپ سے کوئی بات نہیں کی کہ آپ کیسے کر سکیں گے، وہ کیسے مانے تھے، کیسی ہوئی آپ کی سلیکشن؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ان کے ساتھ جب میں نے شیئر کیا تھا تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ پاکستان میں سوشل اور کلچرل ریسٹرکشنز فیمیلز کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اسپیشلی جب ہمارے معاشرے کی بات آ جاتی ہے تو ہم لڑکیوں کو گھر تک محدود رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے اتنی زیادہ ایجوکیشن گین کی ہے تو کیا آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو الاؤ کر دیں گے؟ تو اس دوران جو ہے میں نے ان کو بڑا زیادہ سپورٹ میں لیا اور ان کو بھروسہ دلایا کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ اچھا، جتنا مرضی ہم بچیاں گھر سے باہر نکل آئیں یا پھر جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن نا فیملی کی طرف سے کچھ پابندیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کو بھی لگتا ہے کہ نہیں ہماری بچی نازک ہے، اتنا سخت کام نہیں کر سکتی، تو آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی پابندی، آپ نے کیا مشکلات کا سامنا کیا؟ جی بالکل، جب فیملی کو بتایا کہ میں ٹرین ڈرائیور بننا چاہتی ہوں تو یہ بہت زیادہ نیو چیز تھی ان کے لیے بھی، وہ بھی حیران تھے، لیکن اس میں اللہ کا شکر ہے میرے والدین نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اچھا، آپ کے بھائی نے یا بابا نے یہی نہیں کہا کہ بھئی ٹرین ڈرائیور ہی کیوں بننا ہے؟ جی بالکل، جب میں نے ان کے ساتھ اپنی بات اس طرح سے شیئر کی کہ یہ ایک لیڈرشپ کا ویژن ہے، اگر ہم اپنی ہائر اتھارٹیز میں دیکھتے ہیں جیسے محترمہ فاطمہ جناب بےنظیر بھٹو، ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، جتنی بھی ہم یہ لیڈیز کو دیکھتے ہیں اگر وہ میل ڈومین میں اتنا پرفیکٹلی سرو کر سکتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ٹرین ڈرائیونگ از ناٹ دیٹ ٹف۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ماشاء اللہ سے وہ بڑا نام ہے، اب بہت چرچے ہو رہے ہیں آپ کے، تو جہاں پہ ہمارے لورز ہوتے ہیں نا وہاں پہ ہمارے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں، تو جب آپ کامیاب ہو گئی فیملی میں کزنس موسٹلی جیلس ہوتی ہیں یا تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، تو آپ نے کیا ایسی مشکلات دیکھی یا آپ وہ ان کی رول ماڈل بنی یا پھر تنقید کا نشانہ بنی؟ نہیں، میری فیملی میں بڑے لوگوں نے مجھے مبارکباد بھی دی۔ سب سے پہلے تو میں اس میں اپنی ہماری سی ایم پنجاب، انہوں نے جس طرح مجھے بیٹی کے لقب سے پکارا میرے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات تھی، اور اس کے علاوہ میں پاکستان میں آگے آنے والی لڑکیوں کے لیے جو مجھے اپروچ کرتی ہیں میں انہیں بہت اچھی طرح گائیڈ کرتی ہوں کہ آپ اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن پوری کرو اور اس کے بعد آپ اس طرح کے شعبوں میں آ سکتی ہیں۔ اچھا، اگر بات کی جائے مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ٹرین چلاتی ہیں تو جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں ان کے کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں؟
शुरू में तो आपको पता है एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उन्हें एतमाद आता गया, क्योंकि हमारे ड्यूरिंग ट्रेनिंग में बहुत सारे असेसमेंट हो रही होती हैं, टेस्ट हो रहे होते हैं। तो जब परफॉर्मेंस चेक करने की बात आती है तो इसमें मेरे पाकिस्तानी ट्रेनर्स भी थे, उन्होंने भी मुझे रेगुलरली वो एग्जामिन करते थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि निदा कर सकती है। भरोसा था, मतलब उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। अच्छा देखिए, जो हरेसमेंट होती है वो आपको हर लेवल पे मिल रही होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इस प्रोफेशन में जहाँ पे ज़्यादा जो है वो मेल डोमेन है, तो क्या आपने यहाँ पर कोई हरेसमेंट फेस की, कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? इस तरह तो कोई वाकया नहीं हुआ था, क्योंकि जब बोरिंग लाइन में मैं आई थी, एक तो मैं एज ए इंजीनियर काम कर रही थी, उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। रही बात ड्राइविंग की, तो ट्रेन ड्राइविंग में भी हम जो ट्रेन ड्राइवर होता है वो अंडर मॉनिटरिंग होता है, तो वो भी एक सेफ इन्वायरमेंट था। इसके अलावा मैं यहाँ स्टेशन पर कैमरे लगे होते हैं, हमें स्टेशन स्टाफ असिस्ट कर रहा होता है, तो मुझे ऐसे लगा है कि कोई भी सोशल और रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये औरतों के लिए एक सेफ जॉब है। एक सेफ जॉब है। आप मुझे ये बताइए कि जब आपने पहली बार ट्रेन चलाई तो क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या रिएक्शन थे? एक डर नहीं लगा कि क्या हो जाएगा, या पूरा यकीन था अपने ऊपर? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग में ही हमें इस तरह से बना देते हैं, ट्रेनिंग का जो फेज़ होता है इस तरह से हमें तैयार कर देते हैं कि ट्रेनिंग के बाद तो बिल्कुल भी डर की गुंजाइश नहीं होती। तो मेरा भी जो पहला दिन था वो भरपूर एतमाद के साथ, क्योंकि मैं सबके हौसले के साथ जा रही थी। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट अप्रूवल थे, पीएमए के अप्रूवल्स थे, चाइनीज़ मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा भरोसा था, मेरे पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा हुआ था, उनको मेरे पे एतमाद था कि मैं कर लूँगी। अच्छा, ड्यूरिंग ड्राइविंग अगर कोई इशू आ जाता है, देखें कोई भी अगर मसला हो जाता है तो फिर क्या आप करती हैं, फिर क्या आपकी वो रिएक्शंस आपके कैसे होते हैं? बिल्कुल, कोई भी मसला आ जाए तो सबसे पहले तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके साथ हमारे पास मेन लाइन पर ड्राइवर सुपरवाइजर भी मौजूद होते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी तरह असिस्ट करते हैं। उसके अलावा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में मैं कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रही होती हूँ, जिसकी वजह से जो ट्रेन डिस्पैचर है वो स्टेशन स्टाफ को भी अरेंज करवा देते हैं कि इस तरह के मसले में ड्राइवर को बहुत ज़्यादा असिस्ट किया जाता है। अब जो लड़कियां अब इस आपको देखकर आपसे इंस्पायर होकर आना चाहेंगी इस फील्ड में, या किसी और फील्ड में जाना चाहेंगी, कामयाबी हासिल करना चाहेंगी, उनको आप क्या पैगाम देंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, अपने वालिदैन को ये भरोसा दिलाएं कि आप ये कर सकती हैं, और बाकिरदार रहकर अपनी शख्सियत को निखारें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हर औरत तरक्की कर सकती है। बेशक नाज़रीन, ऐसा ही है जैसा कि आपने मेरी और निदा की तफसीलन गुफ्तगू सुनी। हर औरत का हक़ है कि वो तालीम हासिल करे और कामयाबी हासिल करे, लेकिन सबसे पहली बात ये कि अपने वालिदैन को भरोसे में लाएं और अपने किरदार को मजबूत रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।